الحمدللہ آج ہم 14 اگست منا رہے ہیں۔ یہ دن جہاں ہمارے لیے ہزاروں خوشیوں کا باعث ہے، وہیں پہ ہزاروں پریشانیوں کا بھی باعث بن رہا ہے۔ وہ کیسے کہ یہ مملکت خدا داد ہم نے محض سیر و تفریح کے لیے حاصل نہیں کی تھی۔ ہم نے اس لیے یہ ملک حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم محض اپنی اقتدار کو طول دیں گے، پٹاخے ہوں گے اور اس کے علاوہ ناچ گانے باجے ہوں گے، ایک مستی کا عالم ہوگا۔ اس کے لیے یہ ملک حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے ہزار قربانیوں کے بعد۔ آج وہ شہداء تڑپ تڑپ کر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لکشمی چوک جس میں ہماری بہنوں کو سر عام ننگا چلایا گیا، ان کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، آج وہ ہم سے سوال کیا کرتے ہیں کہ محض اس لیے یہ ملک بنایا تھا، اس لیے ہماری عزتوں کو لوٹا گیا تھا کہ تم بس ایک علیحدہ ہو کے بیٹھ جانا، باقی ممالک اسلامی چاہے لٹتے رہیں، تم اپنی عیاشی میں مصروف رہنا، چاہے فلسطین لٹ جائے، چاہے کشمیر لٹ جائے، چاہے اس پاکستان کا ایک حصہ ٹوٹ جائے، لیکن تمہاری مستی میں فرق نہ آئے۔ تو دوستو، ہم اس اعتبار سے اس آج کے دن شرمندہ ہیں کہ ہم نے ان بہنوں کی عزتوں کا خیال نہیں کیا۔ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جنہوں نے خون دے کر اس ملک کو ہمارے حوالے کیا تھا، وہ جوان جنہوں نے اپنا خون دے کے یہ ملک ہمارے حوالے کیا تھا، آج ان کی روحیں کیا پکار رہی ہیں؟ قائد اعظم کی روح کیا کہہ رہی ہوگی کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو اسی تگ و دو میں رہتا تھا کہ ایک ملک بن جائے، مسلمان الگ ہو جائیں، اسلام کا قانون نافذ کیا جائے، اقوام عالم پر ایک ایسا نیا خطہ معرض وجود میں لایا جائے جو مدینہ کے بعد دوسری مدینہ کی ریاست بنے، جس پہ اقوام عالم نے نظریں لگائی تھیں کہ اس دور میں بہت بڑی اسلام کی کارکردگی ہے۔ لیکن جب وہ ملک بن گیا تو ہم نے اس نظریے کو چھوڑ دیا۔ آج ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ اپنا نظریہ پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ بھائی تمہارے پاس کون سا نظریہ رہ گیا؟ تمہارے پاس تو نظریہ یہی ہے کہ جو ملتا ہے کھا جاؤ، جس ذریعے سے آتا ہے لے لو، بس جیسے ملے لیتے جاؤ، ایک اینٹ کی مسجد بنا لو، اپنے نظریے بنا لو، اپنے فرقے تک بند ہو جاؤ، اس بین الاقوامی مشن کو چھوڑ دو جس کے لیے علامہ اقبال نے جب 1931 میں قائد اعظم ناراض ہو کے چلے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ قوم اٹھنے کے لائق نہیں ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو نہیں رہا، تو علامہ اقبال نے ان کے قدم پکڑے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نہیں حضور آپ آئیں، میں آپ کا سپاہی بنتا ہوں، تو علامہ اقبال ان کو منا کے لائے تھے۔ پھر 1940 میں جب قرارداد پاس ہو گئی تو خدا گواہ ہے 1940 سے لے کر 1947 تک 7 سالوں کی جد و جہد میں پاکستان کا نقشہ بدل کے، ہندوستان کا نقشہ بدل کے رہ گیا، ایک نئی ریاست قائم ہو گئی۔ لیکن سوچئے، اس قوم سے پوچھئے کہ امرتسر سے جو گاڑی چلتی ہے، مسلمان انتظار میں ہیں کہ یہ ٹرین آ رہی ہے، ہمارے مجاہدین آ رہے ہیں، ہمارے لوگ آ رہے ہیں، مہاجرین آ پہنچے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جب ٹرین کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو سارے لوگوں کے سر کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، خون ہی خون نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سب قائدین اور کارکنان اس بات پہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر، نئے ریاست مدینہ کی خاطر اپنا سر قربان کر دیا، اپنی عزتیں قربان کر دیں، اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں۔ تو آج بھی ضرورت ہے اداروں سے ایسی آواز آنی چاہیے، مقاصد بدلنے چاہیے، اس نظریے کو مرنا نہیں چاہیے، اس نظریے کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہوگا
کہ ہم اس نظریے کی خاطر رہیں گے، اسی نظریے کے لیے ساری زندگی کام کریں گے، جد و جہد کرتے رہیں گے، یا تو منزل کو پا لیں گے یا منزل کو پانے کی خاطر راستے میں دفن ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نظریہ نہیں ہے۔ یہی دو قومی نظریہ تھا اور یہی رہے گا۔ سچا پاکستانی اور غیور پاکستانی وہی ہوگا جو اس نظریے کو بھولے گا نہیں، وہ پاکستانی جو اس پاکستان کی بقا کے لیے اپنی تگ و دو کرے گا، نظریاتی کارکن بنے گا، اس کی صحت صفائی کا خیال رکھے گا، اس کے ٹمپریچر کو بڑھنے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے درختوں کو لگائے گا، صفائی کا خیال رکھے گا، صحت کا نظام بہتر کرے گا، اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، کیونکہ شاعر نے کہا تھا کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا۔ والسلام۔